اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل کتاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا توحید اور شرک کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی میں ڈیفرنٹ جو آیات ڈیفرنٹ پہلوؤں سے آئی ہیں توحید اور شرک کے بارے میں، ان کو ہم دیکھیں اور ان کی روشنی میں ہم توحید اور شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک کویسچن اس میں یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی یہ تو وہی چیزیں ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی ہے توحید اور شرک کا، اور ہم تو اللہ معاف کرے شرک نہیں کرنے والے، یہ وہ۔ تو ایک چیز، پہلی چیز تو یہ کہ قرآن پاک کا طریقہ کار ہی یہی ہے، وہ جو اس کے لیے ضروری بات ہوتی ہے، امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن پاک میں اگر سب سے پریورٹی پہ سب سے ٹاپ کی چیز رکھی جائے نا، کہ جو قرآن پاک کا مین موضوع ہے وہ توحید اور شرک ہی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ بات تو قرآن پاک میں توحید اور شرک ہی ہے۔ اس لیے اس کو اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، مختلف زاویوں سے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ کچھ واقعہ سنا کے پھر مقصد اس واقعہ سنانے کا یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، وہی ایک ہے، اور وہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ کوئی آیت میں اس طرح کا بیان کر کے اس کے اینڈ پہ یہ چیز ڈال دی کہ یہ میں تمہارا اللہ ہی سب سے بڑا مہربان ہے، یہ آپ ہر آیت کے آلموسٹ اینڈ پہ یہ دیکھیں گے۔ ہر آیت کے نہ بھی ہو لیکن آپ کو 70-80% آیات کے، اور اگر آیت کے اینڈ پہ نہ ہو تو کچھ 4-5 آیات میں اکٹھی کوئی بات کر کے اللہ پاک یا کوئی واقعہ سنا کے یا کوئی چیز سنا کے اس کے اینڈ پہ وہ یہ سارا خلاصہ کرتا ہے۔ آپ خود قرآن پاک کو پڑھیں، آپ کو یہ ترتیب قرآن پاک میں مل جائے گی، اور بات یہی بار بار وہ کرے گا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ علم والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ یہ مین مقصد ہے کہ وہی خالق ہے، وہی اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہی ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے، تو قرآن پاک کا مین مقصد بھی یہی ہے، تو اس لیے یہ بات ریپیٹ ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی ہے توحید اور شرک کیا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بہت سے پہلوؤں سے اس کا نہیں احساس ہوتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا مقصد اور اس کو سمجھنا اور پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان پہلوؤں پہ بھی غور و فکر کریں۔ تو اس لیے ابھی کے لیے میں آپ کے ساتھ کہ قرآن پاک میں توحید اور شرک کا بیان یا اللہ پاک نے اس کو کیسے واضح کیا ہے یہ شیئر کر رہا ہوں، اور آگے انشاءاللہ یہ بیس بنا کے پھر ہم آہستہ آہستہ وہ چیزیں کریں گے جن سے منع کرنا ہے، منع کیا گیا ہے، اور وہ بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ یہ ہم کریں گے۔ اچھا، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں گواہی کون کون دے رہا ہے یہاں، مین اس آیت کرنے کا پرپز یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں بیان آ گیا توحید کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، سب سے بڑی گواہی ہوگی، پھر اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن اگلی بات کہ سب انسان تو یہ گواہی نہیں دیتے، کئی بیچ میں سے ہمارے کچھ نہیں بھی ماننے والے، یا اللہ کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے اگینسٹ جائیں گے، تو یہاں اس لیے ایک اسپیسیفک طبقہ انسانوں کا کہہ دیا جو اہل علم ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مسلمان نہیں کہا، مطلب اللہ تعالیٰ فرشتے اور مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہی جو میں پہلے ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتے اور مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں کہا؟
अहले इल्म क्यों कहा है? और पहले हम अहले इल्म पे बात कर लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अहले इल्म क्या होता है? इल्म क्या है? इल्म दो ही किस्म का, इस दुनिया में दो ही किस्म का इल्म हो सकता है। एक तो वो जो हम इस दुनिया में इंसान जब से बने हैं, हम वो इल्म जो है वो अक्वायर कर रहे हैं, वो नॉलेज, वो उसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं कि इंसान शुरू से लगा, थोड़ा थोड़ा इल्म, थोड़ी थोड़ी उसने ज़राअत करनी सीखी, लिखना पढ़ना सीखा, वो कुछ और चीज़ें बनानी, छोटी छोटी कुछ टूल्स बनाने, कुछ हथियार बनाने सीखे, और फिर उनको लिख के अगली नस्लों को, या वैसे बता के अपनी नस्लों को आगे आगे ट्रांसफर किया, या उसको लिख के कुछ सिंबल्स में, आपको पुरानी आपने वीडियोस देखी होंगी, तो इस तरह ट्रांसफर करना शुरू किया। तो वो नॉलेज, वो इल्म जो है एक्वायर्ड इल्म, बढ़ता बढ़ता फिर आगे किताबें आ गई, पेपर की इजाद हो गई, पेपर से किताबें बन गई, किताबों से फिर ये इल्म आगे आगे बढ़ता, आज देखें ये बुक्स की फॉर्म में है, अब तो डिजिटल फॉर्म में भी आ गया, और सारा तो ये आगे आगे ट्रांसफर, और ये इसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं, जिसकी सबसे हाईएस्ट फॉर्म हम साइंस को समझते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है, तो वो है ये एक्वायर्ड नॉलेज है, जो हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो नॉलेज करते हैं कि जी ये ठंडा है, ये गर्म है, गर्म को हाथ लगाया हाथ जलता है, तो हम वो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे वो इल्म में आ जाती है कि गर्म चीज को हाथ लगाने से हाथ जलेगा, तो ये हमारा एक इल्म बन जाता है, इसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। दूसरा इल्म वो है जो कि इस कायनात का खालिक और मालिक हमें दे दे, डायरेक्टली हमें कुछ चीजें बता दे, और ये कुरान पाक में हम आगे आगे समझेंगे कि उसने यही किया है, उसने हमें यही बताया है कि तुम इसको किस तरह करोगे, अपने रब को याद किस तरह करोगे, उसके लिए उसने 5 वक्त की नमाज बना दी। पहले तो ईमानियात होगी, ईमानियात के लिए कि एक निशानदही रहे और तुम एक याद दहानी के साथ एक जिंदगी गुजारो, उसके लिए उसने 5 वक्त की नमाज बना दी। ठीक है, वो नमाज से हमें 5 वक्त का एक रिमाइंडर सा लगा हुआ है, जो कि हमें याद दहानी करता है कि हमने खड़े होना है एक दिन सामने, तो हम आम मामलात में बिल्कुल ठीक रहें। फिर हमारे माल में से हमें ये इल्म हमारे खालक ने दे दिया कि ये अपने दूसरे भाइयों के जो डिजर्विंग है, या जो इस दुनिया की, इस जिंदगी की रेस में थोड़े पीछे रह गए हैं, उनके लिए एक माल निकाल दो और उसको इतने % निकाल दो, तो तुम भी तंग नहीं होगे और उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये इल्म हमने एक्वायर नहीं किया, हमें खालक ने दे दिया। ऐसे ही रोजे कि 1 साल बाद की एक साल बाद इसका कोर्स कर लोगे तो तुम अपने खालिक के साथ अटैच रहोगे। तो ये कुछ और, जैसे कि इंसान की तख्लीक का कुछ इल्म हमें उसने दे दिया, ये जो जमीन के मदार हैं, ये जमीन और चांद के और सूरज के मदार हैं, उनके बारे, तो वो इस तरह की भी कुछ चीजें हमें ज़ाइली तौर पे मिल गई। बात वो कुछ और मकसद होती है अल्लाह पाक की समझानी, लेकिन उसमें क्योंकि वो खालिक है, उसने तो बनाया है, उसको तो एक एक चीज का इल्म है, तो वो दे देता है, तो वो बिल्कुल करेक्ट होती है, जो कि साइंस से भी, मतलब जो हमारी साइंस भी उस पे ज्यादा काम तो मेन साइंस ही कर रही है, कुरान पाक का काम तो साइंस वाला काम नहीं है, लेकिन उसने जो बयान किया। तो ये 2 किस्म के नॉलेज हो गए, एक्वायर्ड नॉलेज और जो अल्लाह ने हम पे रिवील किया है, ये जो रेवल्यूशन जिसको हम ये वही कहते हैं, जो वही के थ्रू हमें अल्लाह पाक ने इंसानों से किसी इंसान को चूज किया और उसको वो इल्म दे दिया और उसने आगे इंसानों को वो फैलाया। तो ये 2 किस्म के नॉलेज हैं। तो देखिए अहले इल्म कौन होंगे? एक तो वो जो कुछ अकल वाले होंगे, कुछ एक्वायर्ड नॉलेज में उनके पास कोई अकल शऊर समझ वाले होंगे, और उनके पास रिवील नॉलेज का क्या होगा? आज इस दौर में हमारे पास कुरान पाक ऑथेंटिक तरीन चीज है जो कि चेंज नहीं हुई। इसीलिए मैं इस चीज पे फोकस करता हूं कि ये इल्म होना तौहीद को समझने के लिए जरूरी है। इसीलिए इस पे गौर व फिक्र, इसको अपनी जुबान में समझेंगे तो ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं कहा। तो देखिए मुसलमान तो बनेगा ही तब जब उसके पास तौहीद और इस सब का इल्म होगा, ना कि वो सिर्फ एक बॉर्न मुस्लिम है
کچھ اس نے روایات، دینی روایات کو اختیار کیا ہوا ہے جو اس کے والدین نے اس کو بتائی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے تحت وہ بس ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی کچھ کر لیا، اس طرح کا روزہ رکھنا ہوا رکھ لیا، نہ رکھنا ہوا تو نہ رکھ لیا، کبھی جمعے کی نماز پڑھ دی، کبھی نہ پڑھی، اور اس طرح کر کے وہ اپنی زندگی اور اپنی معاش میں، اپنی کاروبار میں، اپنے جو بھی نوکری میں وہ لگا ہوا ہے، اور اس نے وہ ہے، تو وہ مسلمان ہے جو کہ بس ایک کچھ روایات پہ چل رہا ہے، جو ہم نے پچھلی قرآن پاک کی آیت میں بھی پڑھا کہ وہ والدین کے اس پہ، اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے بڑوں نے پہلے کیا تھا، جو کیا تھا تو ہمارے لیے، ہمیں اس کے لیے کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو اسی لیے اس سے بڑھ کے ہمیں ایک علم والا مسلمان بننا ہے، اہل علم میں شامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہاں مسلمان نہیں، حالانکہ ہر مسلمان کو گواہی دینی چاہیے نا، تو یہاں اللہ پاک کو مسلمان یوز کرنا چاہیے تھا نا، لیکن اہل علم، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس پہ آپ خود بھی غور کریں، ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ عدل قائم رکھنے والا ہے، عدل کو قائم رکھنے والا ہے، یہ عدل جو کہ ہم اس اوورال اس یونیورس میں دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک نظام ہے، وہ اپنے ایک عدل کے ساتھ سب کچھ ہے، قائم ہے، اور دنیا میں بھی وہ متوازن خوراک کا اور یہ سارا کچھ ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ انصاف، ظلم تو انسان ہم کرتے ہی ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو بیلنس بھی کر دیتا ہے ساتھ میں۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو شرک کی ڈینائل کیٹیگریکل، اس کے علاوہ کوئی عبادت مینز ہم عبادت مطلب ہم کسی کے بندے نہیں بن سکتے، کسی کے عبد بندہ، ہم کسی کی عبد اختیار نہیں کر سکتے، کسی اور کی، اللہ کے سوا کسی کا حکم ایز اٹ از اللہ کو چھوڑ کے ہم نہیں اور کسی کا مان سکتے، ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر۔